وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا گلگت میں سیلاب کے بعد بحالی کے لیے 4 ارب روپے کی فوری امداد کا اعلان۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 5 لاکھ روپے کے چیکس فراہم کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جی بی میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کے نمائندوں کی کئی عالمی کانفرنسوں میں شرکت کے باوجود فنڈز نہیں آ رہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ دوسری جانب گلگت میں سیلاب اور بارشوں کے باعث لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کو سود مند قرار دے دیا گیا۔ مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل کی کوششوں کے باعث ہی امریکہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے لیے بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن چشمے فروخت کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی حکام دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کر رہے ہیں جبکہ بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 سال میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے لیے 4 سال میں پاکستانی برآمدات 23 ارب 24 کروڑ ڈالرز رہیں جبکہ پاکستانی درآمدات 8 ارب 80 کروڑ ڈالرز رہیں۔ عمران خان کی قید کے 2 سال مکمل۔ پی ٹی آئی کے 5 اگست احتجاج سے قبل لاہور میں کریک ڈاؤن، 200 سے زائد کارکن گرفتار۔ اسلام آباد میں جلسے کی درخواست مسترد، کل ملک گیر احتجاج کی کال۔ پارٹی کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں احتجاج کا اعلان۔ پنجاب میں قیادت کی پنجاب بھر کے تمام حلقوں میں احتجاج کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں احتجاج کے مقام اور نوعیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق لاہور پولیس نے تحریک شروع ہونے سے قبل ہی پی ٹی آئی کی قیادت اور اہم رہنما کے گھروں پر چھاپے مارنے اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے جو ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے۔ فساد گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں تو کہہ دیں فیلڈ مارشل۔ عاصمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کھل کر تنقید۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جلوسیاں نکالیں گے تو کل جلوسیاں نکال لیں۔ پی ٹی آئی نے 5 اگست کی کال دی ہے مگر اس دن محب وطن پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ فتنہ فساد پارٹی سے جان چھڑوائے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ باجی گنڈا پور کے استعفے کا کہتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کیا وہ سیاسی جماعت ہیں؟ چینی کارٹل کیس کی سماعت شوگر ملز مالکان کی درخواست پر مؤخر کر دی گئی۔ حکومت کا چینی درآمد کرنے کا ایک اور ٹینڈر جاری۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے سماعت کی نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر کر دی۔ مسابقتی کمیشن میں 70 سے زائد شوگر ملز نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی تھی۔ التوا کی درخواستوں میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی تعطیلات کے باعث سماعت ملتوی کی جائے۔ 50 سے زائد ملوں نے ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کر دی۔ دوسری جانب حکومت نے چینی درآمد کرنے کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے مطابق 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔ 300 بلین روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی۔ چینی کی قیمتوں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ خط محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے بھیجا گیا۔ خط میں چیف جسٹس آف پاکستان کو معاملہ 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کرنے، از خود نوٹس لینے کا، تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حکومت کی 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری۔ حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم میں سکم دور کرنے کی ٹھان لی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم میں سکم دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ مشاورت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی رضامندی کی صورت میں دیگر جماعتوں سے بات ہوگی۔ اتفاق رائے ہوا تو حکومت 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 18ویں ترمیم میں بہت سے امور صوبوں کو ملے مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ صوبے کئی وزارتوں کے آج تک قواعد و ضوابط ہی طے نہیں کر سکے۔
کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے، عوام فورسز پر تنقید سے قبل شہداء کے خاندانوں کا سوچا کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پشاور میں یوم شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب، بولے خیبر پختونخوا پولیس جن دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں، پولیس کو جدید اسلحہ آلات اور 100 سے زائد بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے تک سرکاری دفاتر میں ہر شخص شہداء کے لواحقین سے کھڑا ہو کر ملے گا۔ بجلی صارفین کے لیے سکون کی خبر، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ₹1.75 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 93 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ حکام کے مطابق اوور بلنگ کے معاملے پر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف انکوائری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ لیسکو کے متعدد افسران کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے بجلی کی صنعتی گروتھ میں اضافے کے سوال اٹھائے، ڈسکوز کا کوئی بھی CEO اتھارٹی کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ سمندری راستے سے ایران اور خلیجی ممالک جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان سے ایران اور خلیجی ممالک جانے والوں کے لیے سمندری راستہ بھی کھل گیا۔ وزارت بحری امور نے فیری سروس لائسنس کی اصولی منظوری دے دی۔ سی کیپرز کو ایران اور خلیجی ممالک کے لیے فیری سروس لائسنس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کا کہنا ہے کہ آج بحری رابطے کی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ فیری سروس سے زائرین اور مزدوروں کو سستا سفر میسر ہوگا۔ کراچی اور گوادر سے فیری سروس کا آغاز ہوگا۔ سمندری سفر محفوظ، آرام دہ اور قابل استطاعت بنایا جائے گا۔ پی ڈی ایم اے کی 8 سے 7 اگست تک پنجاب میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جہلم، اٹک، چکوال، مری، گلیات، میاں والی، نارووال، گجرات، سیالکوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، منڈی بہاؤدین اور ڈی جی خان میں تیز بارشیں متوقع ہیں۔ 5 اگست سے ہونے والی بارشوں کے باعث دریائے چناب اور دریائے جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پی سی بی کا بڑا اقدام، آئندہ ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ یہ فیصلہ چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کے خصوصی اجلاس میں کیا گیا، جہاں WCL کی جانب سے روا رکھے گئے دوہرے معیار اور متعصبانہ سلوک پر شدید مایوسی اور سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بورڈ آف گورنرز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستانی کرکٹرز آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز ایونٹس میں حصہ نہیں لیں گے۔ پی سی بی کے مطابق WCL نے جان بوجھ کر ایک ایسی ٹیم کو پوائنٹس دیے جو میچ کھیلنے کے لیے میدان میں ہی نہیں اتری، جو کھیل کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاک بھارت میچ کی منسوخی کے بعد جاری کردہ پریس ریلیز کو پی سی بی نے متعصب اور دوغلا موقف قرار دیا۔